اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی چوتھا حصہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں۔ پہلا، اللہ کے حق کی حفاظت کرو۔ تم اللہ کے حق کی حفاظت اور نگرانی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ و صدقہ خیرات میں، اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرے میں اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تم پابند ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا۔ نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ مخلوق سے امید ہے، نہ ہی مخلوق سے ڈر ہے۔ دوسرا، صرف اللہ سے مانگو۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور شست رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا ہے جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے، اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک جس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اور اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تم بھی مقبول بارگاہ ہوئے اور اس کی دولت کو بھی انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل ہوا۔ تم نے تقوی اختیار کیا اور اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا کھانے نہ پائے، لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل مومن ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کو ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔